آج کل ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، تو دینی تعلیم بھلا کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی بر صغیر میں صدیوں سے رائج دینی نصاب کو کس طرح ایک نئی شکل دے رہی ہیں۔ یہ جو اقتباس ہے نا، یہ ہمارے آج کے پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی صرف پڑھانے کا ایک نیا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی فکر میں ایک نئے علمی انقلاب کی بنیاد رکھ سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شاہ ولی اللہ جیسے مفکرین نے اپنے دور میں کام کیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بنیادی کشمکش کو سمجھتے ہیں جو ہمارے قابل احترام روایتی نصاب اور آج کی جدید دنیا کے تقاضوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو درس نظامی ہے جس کی ایک شاندار صدیوں پرانی تاریخ ہے، اس کی علمی گہرائی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن دوسری طرف ہے آج کی تیز رفتار دنیا۔ ماہرین تعلیم کا یہی کہنا ہے کہ اس نصاب کا ڈھانچہ موجودہ دور کے چیلنجز سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے۔ تو یہ چیلنجز صرف نصاب کی کتابوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے تعلیمی نظام کی بات ہے۔ جب پڑھانے کے طریقے جدید نہیں ہوں گے اور آئی ٹی جیسی عملی مہارتوں پر توجہ نہیں دی جائے گی، تو ظاہر ہے فارغ ہونے والے طلباء کو مذہبی دائرے سے باہر نکل کر روزگار تلاش کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر چیلنج اپنے ساتھ ایک موقع بھی لاتا ہے، اور یہاں یہ موقع ڈیجیٹل انقلاب کی شکل میں آیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب نے روایتی اداروں میں کیسی نئی روح پھونکی ہے۔ تو آخر یہ آن لائن درس نظامی ہے کیا چیز؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ وہی روایتی 8 سالہ عالم کورس ہے، لیکن اب اس کے لیے مدرسے جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تعلیم اب آپ کے کمپیوٹر یا فون پر دستیاب ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں، یہ اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ جیسے پاکستان میں ہدایہ اکیڈمی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ ادارہ پورا کا پورا 8 سالہ درس نظامی آن لائن کروا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی شخص جو یورپ یا امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ بھی اب وہی مستند تعلیم حاصل کر سکتا ہے جو یہاں پاکستان کے کسی مدرسے میں دی جاتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل تبدیلی کسی ایک مکتب فکر تک محدود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، دعوت اسلامی اپنے مدنی چینل اور ایپس کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ اہل حدیث اور شیعہ مکاتب فکر نے بھی اپنی بنیادی کتابوں کو ایپس کی شکل دے دی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماگیر لہر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم نکتے پر۔ ٹیکنالوجی صرف کتابیں پہنچانے کا ایک نیا طریقہ نہیں ہے، نہیں، یہ خود نصاب کے مواد اور اس کے پورے ڈھانچے کو اندر سے تبدیل کر رہی ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، اس سے پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے تحقیق کا مطلب تھا لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر پرانی کتابیں کھنگالنا۔ اب آپ سیکنڈوں میں ڈیجیٹل ڈیٹا بیس سرچ کر لیتے ہیں۔ پہلے سائنس میں یونانی طبیعیات پڑھائی جاتی تھی، اب جدید بایولوجی اور فزکس کی بات ہو رہی ہے۔ اور زبان، صرف گرامر رٹنے کے بجائے اب اسے بولنے پر زور ہے۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اور پھر یہ مربوط نصاب کا آئیڈیا ہے، یہ تو ایک گیم چینجر ہے۔ مطلب ایک ہی وقت میں ایک طالب علم عالم بھی بن رہا ہے اور ساتھ میں ایف اے یا بی اے کی ڈگری بھی لے رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے دینی اور دنیاوی تعلیم کی وہ دیوار گر رہی ہے جو عرصے سے قائم تھی، اور فارغ التحصیل طلباء کے لیے روزگار کے بالکل نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی کے صرف فائدے تو نہیں ہو سکتے، اس کے کچھ منفی پہلو اور خدشات بھی ہیں۔ تو آئیے اب ان پر ایک متوازن نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں تصویر کے دونوں رخ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف علم سب کی پہنچ میں آ گیا ہے، ریسرچ آسان ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ استاد اور شاگرد کے روایتی تعلق کا ہے۔ وہ جو صحبت، تربیت اور روحانی فیض ایک استاد کے پاس بیٹھ کر ملتا تھا، کیا ایک کمپیوٹر اسکرین وہ دے سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل سفر میں آگے کون سے چیلنجز ہیں اور کیا نئے امکانات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چارٹ ایک بہت اہم حقیقت بتا رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ پیسوں کا یا ٹیکنالوجی کی کمی کا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے نہیں، سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے اساتذہ کی ڈیجیٹل ٹریننگ۔ اگر استاد ہی نئے ٹولز استعمال کرنا نہیں جانتا تو بہترین ٹیکنالوجی بھی کسی کام کی نہیں۔ اور کووڈ-19 نے تو اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ وبا کے بعد سب کی توجہ اسی بات پر ہے کہ اساتذہ کی ڈیجیٹل قابلیت کو کیسے بڑھایا جائے۔ یہ اب صرف ایک آپشن نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی ضرورت بن چکا ہے جسے تمام تعلیمی بورڈز تسلیم کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، کیا علم کو ہر کسی تک پہنچانے کی اس دوڑ میں ہم اس کی روح اور اس کی گہرائی کو تو نہیں کھو رہے؟ کیا یہ ڈیجیٹل انقلاب استاد اور شاگرد کے اس صدیوں پرانے مقدس رشتے کو قائم رکھ پائے گا؟ اس سوال کا جواب
आने वाला वक्त ही देगा और वही जवाब हमारे इल्मी विरसे के मुस्तकबिल का तयन करेगा।